مجھے پہلا سوال ہے، غیر جماعت دوست نے اٹھایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام کو پوری طرح مانتا ہے، قرآن مجید پر عمل کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، تو پھر کیا اس کا ایمان اسی بات سے مکمل نہیں ہو جاتا؟ اس کو اسی موت کو ماننے کی مزید کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال تو بہت پہلے اٹھتا ہے اصل میں. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے تلے سب انبیاء آ جاتے ہیں اور سب طرف شاہد اور نگران ہیں. تو صرف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا کیوں کافی نہیں ہے، اور باقی گزشتہ ایمانوں کی کیا ضرورت ہے؟ آئندہ کا ایمان تو کچھ فائدہ بھی دے سکتا ہے، کیونکہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع آئے گا اس پر ایمان لانے سے شریعت سے وابستہ فوائد اس کو زیادہ حاصل ہو سکتے ہیں. لیکن گزشتوں پر ایمان، اس کی کیا ضرورت ہے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ان سب پر ایمان لانا فرض قرار دے دیا گیا. قرآن کریم فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ رسول میں محمد رسول اللہ ایمان لے آیا، آمن رسول بما انزل الیہ، اس چیز پر جو اس پر اتارا گیا، اور سارے مومن وہ بھی ساتھ ایمان لے آئے. بات تو مکمل ہو گئی. ان سوال کرنے والوں کے نقطۂ نگاہ سے تو بات ختم ہو چکی تھی، لیکن قرآن کریم نے پھر آگے بڑھائی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اپنے رب کی طرف سے اتارا گیا، والمومنون، مومن بھی ایمان لے آئے. آمن باللہ وملائکتہ، کل آمن باللہ وملائکتہ، یہ سب کے سب آمن باللہ وملائکتہ، اللہ پر ایمان لے کے آئے، ملائکہ پر ایمان لائے، کتب پر ایمان لائے، اور رسولوں پر ایمان لائے، اور تمام رسولوں پر ایمان لائے. اب بتائیں، اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، آپ کے غلام سب مل کر اس وحی پر ایمان لے آئے تھے جو آپ پر اتاری گئی، تو پھر پہلوں کی کیا ضرورت تھی؟ اور صرف وحی والے نبیوں کا ذکر نہیں، کلیتاً تمام تر جو بھی پہلے نبی گزرے ہیں، یا نبیوں کا جو بھی خدا تعالیٰ کی کتاب میں ذکر ہے، پہلے ہوں یا بعد میں ہوں، اس سے بحث نہیں، تمام انبیاء جو خدا کی کتاب میں ہیں ان سب پر ایمان لے آئے. تو ایمان لانا اچھی بات ہے. اول تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ سوال اٹھا کہ ایمان سے تکلیف کیا ہے. ایمان کا تعلق صداقت کو تسلیم کرنے سے ہے. بحث یہ اٹھنی چاہیے تھی کہ اگر کوئی سچا ہو تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اس پر ایمان لائیں. سوائے اس کے سوال اٹھتا ہی نہیں. اگر وہ سچا ہو تو سچائی پر ایمان لانا تو ہر صادق کا کام ہے. ہر سچائی کو قبول کرنا، خواہ وہ مذہبی نہ بھی ہو، وہ ہر سچے کی فطرت میں داخل ہے. اس سے توقع یہی ہے کہ ہر سچائی کو مانے گا. اور اگر جھوٹا ہے تو پھر یہ بحث ہی نہیں اٹھتی. پھر کیسا سوال ہے کہ ہم جھوٹے پر کیوں ایمان لائیں؟ اگر نعوذ باللہ من ذالک کوئی جھوٹا ہو تو پھر اس پہ ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں. خواہ پہلا ہو خواہ بعد کا ہو، زمانے کی کوئی تفریق نہیں ہے اس میں. اور یہ ان کا یہی سوال تھا جو میں نے جواب دیا. ٹھیک ہے. ظہور مہدی آخر زمان